انٹرنیشنل کی یہ نشریات آپ کی خدمت میں لندن سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اب ملاحظہ کیجیے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ جو حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الرابع اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے کل اذان دے دیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا سورہ المزمل آیت 9۔ یہ آیت جس کی میں نے آج تلاوت کی ہے، جیسا کہ صاف ظاہر ہے اس کے مضمون سے، یہ اللہ کی یاد میں دنیا سے اپنے کو جدا کرنے کی تلقین ہے۔ تبتل کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جدا ہو جائے کہ گویا دنیا سے کٹ گیا ہے اور خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہو گیا ہے۔ یہاں تبتل کا یہ معنی نہیں کہ دنیا سے ہر قسم کے تعلقات کاٹ لے، مگر ایسے تعلقات رکھے کہ تعلقات کے رہتے ہوئے بھی بظاہر
یعنی تعلقات ظاہری طور پر رہیں لیکن دل ہمیشہ مائل بخدا رہے، یہ معنی ہے تبتل کا، جو دراصل نبوت کے آغاز سے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس مضمون کو میں آغاز ہی میں کھولوں گا بعض احادیث نبویہ کی روشنی میں۔ یہ خیال کہ نبی بننے کے بعد تبتل کرتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تبتل کے نتیجے میں نبی بنتا ہے، یہ ایک نمایاں فرق ہے جو پیش نظر رہنا چاہیے۔ اور ہر بڑا درجہ، خواہ نبوت کا نام ہی ہو، صالحیت کا ہی ہو، وہ تبتل ہی کی ایک سیڑھی ہے، اور تبتل ہی کے ذریعے سے یہ سارے درجے عطا ہوتے ہیں۔ بس اس مضمون سے متعلق میں کچھ احادیث، کچھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ الحکم جلد 5 10 اکتوبر 1901 صفحہ 3 پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس آیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ خدا ہی کی رضا کو مقدم کرنا تو تبتل ہے، پھر تبتل اور توکل تمام ہیں۔ تبتل کا راز ہے توکل، اور توکل کی شرط ہے تبتل، اور یہی ہمارا مذہب اس امر میں ہے۔ تمام جڑواں کو کہتے ہیں، جیسے جڑواں بھائی جو ایک دوسرے کے ہم شکل ہوں، یا جڑواں بچے جو کلیتاً ایک دوسرے کے مشابہ ہوں، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک تبتل اور توکل ہیں۔ جتنا تبتل دنیا سے کرو گے اتنا ہی لازماً توکل اللہ پر ہونا چاہیے، اور جتنا توکل اللہ پر ہو اتنا ہی تبتل کرو گے۔ تو گویا ایک ہی مضمون کے دو نام ہیں، تبتل اور توکل۔ اس سلسلے میں پہلی حدیث جو میں نے چنی ہے، یہ ترمذی کتاب المناقب سے لی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، اول مبتدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النبوۃ حین اراد اللہ کرامتہ و رحمت العباد بہ اللہ یرا شیئا الا جاءت مثل فلق الصبح فمکث علی ذلک ما شاء اللہ ان یمکث وحبب الیہ الخلوۃ فلم یکن شیء احب الیہ من ان یخلو۔ اس کا جو ترجمہ میرے سامنے رکھا گیا ہے وہ چونکہ درست نہیں تھا، اس لیے وہ میں نے ترجمہ نہیں پڑھا۔ اس سے یوں معلوم ہوتا تھا ترجمے سے کہ گویا نبوت کے حصول کے بعد خلوت نشینی شروع ہوتی ہے، بالکل برعکس مضمون ہے۔ خلوت نشینی کے نتیجے میں نبوت ملتی ہے، اور پھر یہ خلوت نشینی ٹوٹتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ حکماً وہ شخص مجبور کر دیا جاتا ہے کہ اب تمہیں باہر نکلنا پڑے گا۔ بس یہ اس کے جو اب ترجمہ یوں بنتا ہے، اول مبتدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت، نبوت کا آغاز جس چیز سے ہوا ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ نبوت کے بعد شروع ہوا ہے، آغاز ہی میں، بچپن ہی میں جس بنا پر نبوت عطا ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف تبتل فرما رہے تھے، اور اس تبتل کے بغیر آپ کو نبوت عطا نہیں ہونی تھی، کیونکہ تبتل نبوت کی پہلی شرط ہے، اس کے بعد نبوت عطا ہوا کرتی ہے۔ حین اراد اللہ کرامتہ و رحمت العباد بہ، کہتے ہیں اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ
کوئی شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبتل فرما رہے تھے تو کوئی رویا بھی ایسی نہیں ہوتی تھی جو صبح روز روشن کی طرح پوری نہ ہو جاتی ہو. تو رویا کا آغاز یہ بھی نبوت کی پہلی سیڑھی تھی. بعد میں جو الہامات و مکاشفات کا واضح سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے پہلے ایک مزہ چکھانے کے لیے خدا تعالیٰ رویا کا سلسلہ خدا تعالیٰ نے رویا صالحہ کا سلسلہ جاری فرمایا. اور حضرت عائشہ خود تو اس وقت نہیں تھیں مگر لازماً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا دیگر صحابہ سے سنا ہوگا کہ حالت یہ تھی کہ رات جو دیکھتے تھے صبح جس طرح صبح طلوع ہوتی ہے اسی طرح وہ رویا طلوع ہو جایا کرتی تھی. بین ہی وہی باتیں صبح ظاہر ہوتی تھیں. گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دلی یقین پہ قائم ہو جاتا تھا, مزید یقین پہ قائم ہو جاتا تھا کہ جس رستے پر میں چلا ہوں وہی درست رستہ ہے اور اللہ اسی رستے پر ملے گا. فمکث علی ذلک ما شاء اللہ ان یمکث, اس حالت پر جتنا اللہ نے چاہا آپ کو ٹھہرائے رکھا. وحبب الیہ الخلوۃ, اور یہ وہ دور ہے جب آپ کو خلوت بہت پیاری تھی اور خلوت پیاری کر دی گئی آپ کے لیے. فلم یکن شیء احب الیہ من ان یخلو, کوئی چیز بھی آپ کو اس سے زیادہ پیاری نہیں تھی کہ آپ علیحدہ رہیں اور دنیا سے قطع تعلق کر لیں. غار حرا میں جا کر رہنے کا جو سلسلہ ہے وہ اسی خلوت کی علامت ہے. بس غار حرا میں جانے سے پہلے نبوت عطا نہیں ہوئی بلکہ نبوت کی ابتدائی سیڑھیاں تھیں جو چڑھنے کے بعد پھر بعد میں غار حرا آتی ہے. اور غار حرا میں جانے کے بعد کچھ عرصے تک جب تک اللہ نے چاہا آپ کو علیحدہ رکھا, پھر حکماً آپ کو باہر نکالا گیا ہے. یہ مضمون تمام سالکوں کے لیے برابر ہے. ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نمونے کی پیروی کرے اور اس کو مد نظر رکھ کے پھر اپنا جائزہ لے کہ وہ کس حد تک وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھتا ہے یا بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. ایک دوسری حدیث جو مسلم کتاب الزہد و رقاق سے لی گئی ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتا ہے جو پرہیزگار ہو, بے نیاز ہو, گمنامی اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے والا ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نبوت کے بعد گوشہ نشینی ترک کر دی تھی, اس لیے یہ مراد نہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ختم ہو گئی. گوشہ نشینی ترک کی تھی محبت کی خاطر, اور حکماً جب مجبور کر دیے گئے ہیں کہ گوشہ نشینی ترک کرو, اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی ترک کی. لیکن اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ بھی سیڑھیاں سی ہیں جو درجہ بدرجہ معاملے کو آگے بڑھا رہی ہیں. اللہ اس سے محبت فرماتا ہے جو پرہیزگار ہو, یعنی بدیوں سے رکنے والا, طبعاً عادتاً نیک مزاج ہو اور گناہوں سے اجتناب کرتا ہو, بے نیاز ہو. اس لیے اجتناب نہیں کرتا کہ لوگ دیکھیں اور اس کی تعریف کریں, اس کا اجتناب ذاتی ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کس کس چیز سے اجتناب کر رہا ہے. اس کے اجتناب کی حالت بھی مخفی رہتی ہے اور وہ اس بات سے بے نیاز ہوتا ہے, کوڑے کی بھی پرواہ نہیں ہوتی
کہ دنیا کو پتہ لگ رہا ہے کہ نہیں کہ میں کس چیز سے بچ رہا ہوں، خدا کی خاطر کیا کیا تکلیف اٹھا رہا ہوں. جب بے نیاز ہوتا ہے تو پھر گمنامی اور گوشہ نشینی اختیار کرنا اس کا طبی نتیجہ ہے. گوشہ نشینی اس کو دوہرا فائدہ دیتی ہے. ایک تو اس کی بے نیازی کی یہ شان ہے کہ وہ گوشہ نشین ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا کو اس کا کچھ پتہ بھی ہے کہ نہیں. دوسرے، گوشہ نشینی کے نتیجے میں جس بنا پر وہ دنیا سے الگ ہوا، یعنی اللہ کی محبت، اس کو اس کا حق ادا کرنے کا زیادہ موقع مل جاتا ہے. اس کے بعد اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض اقتباسات جو اسی مضمون سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی مضمون کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ملفوظات جلد 4 صفحہ 317 طب جدید میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے یہ اقوال درج ہیں جو ملفوظات کہلاتے ہیں. یعنی آپ نے زبانی مجالس میں یہ باتیں کی تھیں جنہیں بعد میں کتابی صورت میں شائع کر دیا گیا. ضروری نہیں کہ بعد میں شائع کیا گیا ہو. بہت سے ملفوظات ایسے ہیں جو ساتھ ساتھ الحکم وغیرہ میں مختلف جماعتی رسالوں میں شائع ہو رہے تھے، اور اس وجہ سے ان پر یہ سند ہو گئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ کہا تھا وہی بات بیان لکھی گئی ہے. جو لکھی گئی ہے وہی تھی جو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی تھی. اس کے بعد بھی بہت سے ملفوظات شائع ہوئے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں شائع نہیں ہوئے تھے، مگر ان کو مختلف راویوں کی سچائی تقویت دیتی ہے اور مختلف راویوں کا آپس میں ان امور پر اتفاق کرنا بتاتا ہے کہ وہ اگرچہ الگ الگ ہیں، مختلف جگہوں کے رہنے والے ہیں، مگر ملفوظات کے وقت وہ چونکہ وہ بھی حاضر تھے، انہوں نے وہی بات بیان کی ہے جو دوسرے راوی نے بیان کی ہے. اب ملفوظات کا جو حصہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں وہ یہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا اور اہل دنیا سے ایک نفرت اور کراہت پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ بات تو بڑی عجیب سی لگے گی آپ کو اگر ظاہری نظر سے دیکھیں کہ اللہ سے محبت کے نتیجے میں دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے اور کراہت ہو جاتی ہے. اللہ سے محبت ہی کے نتیجے میں دنیا سے سچی رحمت اور شفقت اور محبت کا سلوک انسان کو عطا ہوتا ہے. تو یہاں دنیا دار اور مادہ پرستوں کا ذکر ہے. وہ جو خدا کو چھوڑ کر مٹی چاٹنے والے لوگ ہیں، ان سے کراہت پیدا ہوتی ہے، اور وہ کراہت بھی ایک نفرت کا رنگ رکھنے کے باوجود ان لوگوں کو مجبور کر دیا کرتی ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے ہر قربانی کریں. تو اصلاح کے لیے کوشش کرنا اس نفرت کے نتیجے میں مدھم نہیں پڑتا، بلکہ جتنی زیادہ کراہت ہوتی ہے اتنی زیادہ انسان جد و جہد کرتا ہے کہ ان کو اس گندگی سے پاک و صاف کر دے اور اس گند چاٹنے سے ان کو روک دے. یہ وضاحتیں ضروری ہیں، ورنہ عام طور پر جو ہمارے اردو دان بھی ہیں وہ بھی سرسی نظر سے پڑھیں تو ان کو ان باریک باتوں کی غالباً سمجھ نہیں آئے گی. لیکن جو زیادہ عالم نہیں ہیں، سادہ مزاج عام احمدی ہیں، ان کے لیے تو یہ وضاحتیں ضروری ہیں. بہرحال بالطبع تنہائی اور خلوت پسند آتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی حالت تھی. اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ اس قدر فنا ہو چکے تھے کہ آپ اس تنہائی میں ہی پوری لذت اور ذوق پاتے تھے، اور ایسی جگہ میں جہاں کوئی آرام کا اور راحت کا سامان نہ تھا اور جہاں جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہو
آپ وہاں کئی کئی راتیں تنہا گزارتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیسے بہادر اور شجاع تھے۔ جب خدا تعالیٰ سے تعلق شدید ہو تو پھر شجاعت بھی آ جاتی ہے۔ اس لیے مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا۔ اہل دنیا بزدل ہوتے ہیں، ان میں حقیقی شجاعت نہیں ہوتی۔ اب یہ مضمون اسی تبتل سے مسیح موعود علیہ السلام نے نکالا ہے، اور عام طور پر اس تبتل کے تعلق میں آپ کو یہ مضمون کہیں اور سنائی نہیں دے گا، کہیں اور آپ اس کو نہیں پڑھیں گے۔ صرف یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہیں جنہوں نے ایسا شاندار طبی نتیجہ نکالا ہے اس تبتل کا۔ غار حراء میں اب بھی جو جانے والے جاتے ہیں اور جھانک کے دیکھتے ہیں ان کو ڈر لگتا ہے۔ وہ ایسی جگہ ہے، اول تو اس کا چڑھنا مصیبت، اور پھر اکیلے وہ سفر کرنا اور غار میں جا کے بیٹھ رہنا، آج کل بھی جو کمزور دل والے ہیں ان کو ڈر لگتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کئی دن وہاں جا کر ٹھہر جانا، یہ آپ کی شجاعت کی علامت ہے۔ آپ بہت بہادر تھے۔ بس وہ لوگ جو اندھیروں سے ڈرتے ہیں اور جنوں بھوتوں کا خوف کھاتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک اسوہ رسول، ایک بہت بڑی ایک علامت ہے اس بات کی کہ خدا والے خوف خدا نہیں ہوا کرتے۔ جب غیر اللہ کا تصور ہی اٹھ گیا ہو تو نقصان کس نے پہنچانا ہے؟ یہ مضمون ہے جو شجاعت اور توکل کے ساتھ جڑواں بھائیوں کی طرح ہے۔ دیکھیں، جتنا خدا پر اعتماد بڑھے گا، جتنا یقین ہوگا، اتنا ہی زیادہ غیر اللہ کا خوف اٹھتا جائے گا، اور اگر نہیں اٹھے گا تو مومن کا کام ہے کہ ضرور اس کو توڑے اور اس کو رد کرے۔ یہ میں نے اپنا تجربہ بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا، شاید بھول گئے ہیں کچھ لوگ، کسی ضمن میں نے یہ بیان کیا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابا جان اور سارے پہاڑوں پر گئے ہوئے تھے، اور میں اپنے گھر کے صحن میں اکیلا سویا کرتا تھا، اور بعض دفعہ سوتے ہوئے ڈر لگتا تھا، کیونکہ کہانیاں بھی عجیب و غریب مشہور تھیں کہ ایک جن آیا کرتا ہے، کوئی نالے پراندے بیلنے والی عورت ہے جو چھت پر سے چھلانگ لگا کے آیا کرتی ہے۔ اس قسم کی کہانیاں پرانے زمانے سے چلی آ رہی تھیں اس گھر کے متعلق۔ تو ایک دفعہ اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ تو شرک ہے۔ اگر کوئی بلا، کوئی جن نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ کے اذن کے بغیر، تو یہ بھی تو ایک شرک کی قسم ہے۔ تو میں کیوں ڈر رہا ہوں؟ مجھے کیوں نیند نہیں آ رہی؟ اس لیے میں نے مقابلہ کرنا ہے اب اس کا، اور اپنے آپ پہ سختی کر کے بھی مقابلہ کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مجھے بہادری عطا ہو۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد پھر میں نے خوب نظر دوڑائی کہ کون سی جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ ڈرنے والی جگہ ہے۔ تو ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا کمرہ ہوا کرتا تھا، اس کمرے کے متعلق بڑی روایتیں تھیں کہ بڑی بلائیں وہاں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر وہ چمنی کی جگہ جو ہوتی تھی جہاں وہ آگ جلائی جاتی ہے، اس کے متعلق بتایا جاتا تھا کہ یہ بڑی خطرناک جگہ ہے۔ تو میں رات کو اٹھا اور دروازہ کھول کے اس کمرے کی چمنی میں بیٹھ گیا جا کے۔ میں نے کہا اب جو بلا آنی ہے آ جائے، اور میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کوئی بلا مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اتنا سکون ملا ہے، آرام سے چلا گیا، بستر پر پڑتے نیند آ گئی، کوڑی کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس عبارت کو پڑھتے ہوئے مجھے یہ اپنا ذاتی واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام شناسات ہیں ان باتوں کے، باوجود اس کے کہ خود آپ پر ایسا کوئی وقت نہیں گزرا۔
لیکن صاحب عرفان تھے، انسانی نفسیات کو سمجھتے تھے. تو ہم نے جو چیزیں تلخ تجربوں سے سیکھیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک عرفان کی صورت میں روشن تھیں. اور یہی وہ مضمون ہے جو آپ غار حرا کے تعلق میں بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں بے انتہا بہادر تھے، اور اللہ پر کامل ایمان اور اللہ پر توکل کرنا، اور اس کے نتیجے میں تبتل، جو شروع کی عبارت میں نے پڑھی تھی، دیکھیں کس طرح مضمون آپس میں جوڑ رہے ہیں. تبتل اس لیے کیا تھا کہ اللہ پر توکل تھا اور اللہ سے محبت تھی، اور اس کی خاطر تنہائی سے بالکل بے خوفی ہو گئی تھی، کوئی ذرا سا بھی ڈر باقی نہیں رہا. جب خدا تعالیٰ سے شدید تعلق شدید ہو تو پھر شجاعت آ ہی جاتی ہے، یہ تو لازمہ ہے اس کا. اس لیے مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا. اب یاد رکھو، آپ میں سے کون کون بزدل ہے وہ اپنے نفس پر غور کر کے دیکھ لے. مومن صرف جنات سے ہی نہیں بے خوف نہیں ہوتا، بلکہ ہر دنیا کی بلا سے بے خوف ہو جاتا ہے. اور بے خوفی کا نسخہ یہ ہے، آپ کو طرح طرح کے خوف گھیر لیتے ہیں. لوگ مجھے لکھتے رہتے ہیں خطوں میں کہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. ان کو میں لکھا کرتا ہوں کہ وہ دعا کیا کرو، اللہم استر عوراتنا و آمر روعاتنا. اے اللہ، ہماری اندرونی کمزوریوں پہ پردہ ڈال دے. جو ہماری چھپانے کی جگہ ہیں، جن کو ہم چھپانا چاہتے ہیں، ان پر اپنا ستاری کا پردہ رکھ دے. وہ عامر روعاتنا، اور ہمیں ہمارے خوفوں کو امن میں تبدیل فرما دے. یہ ایک بہت اچھی دعا ہے جس کو میں نے بارہا آزما کے دیکھا ہے. جب بھی اس قسم کے خطرات درپیش ہوں تو دراصل یہ خطرے دو ہی طرح کے ہوا کرتے ہیں. کچھ کمزور انسان اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خطرہ رہتا ہے ہمیشہ کہ یہ پردہ پھٹ نہ جائے. اگر پردہ پھٹ گیا تو دنیا دیکھے گی. تو ایک بڑا خوف اس بات کا رہتا ہے، اور اکثر لوگوں کو اس قسم کا خوف لاحق ہوتا ہی ہے، کیونکہ انسان کمزوریوں کا پتلا ہے. اور دوسرا خوف وہ اندیکھے خطرات ہیں جو باہر سے ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی حکومت کی طرف سے، کبھی پولیس کی طرف سے، کبھی بدماشوں کی طرف سے، کبھی ڈاکوؤں کی طرف سے. ہر قسم کے خطرات اس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض ملکوں میں تو یہ روزمرہ کی زندگی کا دستور بن گیا ہے. اب پاکستان سے اکثر جو خط آتے ہیں وہ انہی خطرات کا ذکر کرتے ہوئے ان سے بچنے کے لیے دعا کے لیے خط آتے ہیں. ان کو میں جواب یہی لکھتا ہوں کہ اس دعا پر غور بھی کرو اور یہ دعا مانگا کرو، تو پھر خطرات سے تم بے خوف ہو جاؤ گے. اور یہ بے خوفی دو طرح سے نصیب ہوتی ہے. ایک یہ کہ اللہ واقعتاً ان خطرات کو ٹال دیتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کس کس موقع پر اللہ کی کس تقدیر نے کیسے کام کیا. ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک خط آیا، اور وہ عجیب سا خط تھا کہ وہ کہتا ہے لکھنے والا، اس کے اپنے عزیز دوست کا واقعہ ہے کہ اسے ڈاکو پکڑ کے لے گئے اور بہت سختی اس پر کی، اور دھکیلتے ہوئے بندوق کی نوک پر اس کو لے گئے تاکہ اس کو وہاں لوٹ کر وہ قتل بھی کر سکتے تھے. جو بھی کرنا تھا انہوں نے کرنا تھا. کہتے ہیں جب وہ لے گئے تو مجھ سے انہوں نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ تم کون ہو، کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے. وہ شخص کو یہ توکل نصیب تھا، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ احمدی کہلانے پر اسے کیا ہوتا ہے. اس نے بڑی جرت سے کہا کہ میں تو احمدی ہوں اللہ کے فضل سے، اور جو تم نے کرنا ہے کرو. احمدیت سے میں نے پھر نہیں سکتا، نہ احمدیت کو اپنی چھپا سکتا ہوں. کہتے ہیں یہ بات سنتے ہی
انہوں نے کہا کہ اچھا تم احمدی ہو تو لو اپنا سامان پکڑو اور چلے جاؤ، اور یعنی چلے جاؤ ان معنوں میں کہ اس کی دوبارہ آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تاکہ پتہ نہ چلے کہ کہاں آیا تھا اور کہاں سے لے جایا جا رہا ہے، اور اسے اسی جگہ واپس چھوڑ گئے جہاں سے اس کو اٹھایا تھا انہوں نے۔ اب اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ توکل کا یہ بھی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرح توکل والے کو اگر نقصان پہنچ بھی جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا تھا، اسی نے واپس لے لیا، اس نے امتحان لیا، تو میں اس امتحان میں کیوں ناکام ہوں، اور پھر اللہ اس کو بہت دیتا ہے۔ تو یہ دو طرح سے توکل ہیں جو اللہ پر یقین کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں اور تبتل کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب ایک اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس ہے، ملفوظات جلد 4 صفحہ 664 طبع جدید سے لیا گیا ہے۔ عنوان اس کا یہ ہے، انبیاء و رسل کی خلوت پسندی۔ فرماتے ہیں یہ مت سمجھو کہ انبیاء و رسل اپنے مبعوث ہونے کے لیے درخواست کرتے ہیں، ہرگز نہیں۔ مبعوث ہونے کے لیے درخواست کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو بھاگتے ہیں دنیا سے، اور پتہ ہوتا ہے کہ جہاں مبعوث ہوئے وہاں بے شمار کام اور ذمہ داریاں پڑ جائیں گے، ان کو کیسے نبھائیں گے، ان کو نبھانے کی خاطر لوگوں سے ملنا، ہر وقت کی آمد و رفت، یہ ساری چیزیں اس بعثت کا طبعی نتیجہ ہیں۔ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، وہ تو ایسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں کہ بالکل گمنام رہیں اور کوئی ان کو نہ جانے، مگر اللہ تعالیٰ زور سے ان کو حجروں سے باہر نکالتا ہے۔ اب دیکھیں کیسا جبر کرتا ہے اللہ ان کے اوپر، کیونکہ اللہ کو ایسے ہی آدمی چاہیے جس قسم کا ملازم انسان نے رکھنا ہو، اگر وہ صفات مل جائیں تو انسان اس کے انکار کے باوجود بھی کوشش یہی کرے گا کہ میں اس کے رکھ لوں۔ ایسی بہت سی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ لوگوں نے ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا اور حاکم وقت نے زبردستی وہ ذمہ داری ان کے سپرد کی۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زور سے ان کو حجروں سے باہر نکالتا ہے۔ ہر ایک نبی کی زندگی ایسی ہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پوشیدہ رہنا چاہتے تھے۔ اب دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تقوی اور صدق کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی محبت کے باوجود باقی نبیوں کا جو حق تھا وہ بھی ادا کرنے سے پیچھے نہیں رہے۔ یہ ہر نبوت کا خاصہ ہے، مگر ان کے درجے ہیں، الگ الگ مقامات ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوت نشینی کا درجہ سارے نبیوں سے بڑھ کر تھا، اور جو عناصر ذمہ دار تھے خلوت نشینی کے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں بہت زیادہ شدید تھے۔ بس گو تمام نبیوں میں یہ قدر مشترک ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے زیادہ پائی جاتی تھی۔ ہر ایک نبی کی زندگی ایسی ہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پوشیدہ رہنا چاہتے تھے، یہی وجہ تھی جو غار حرا میں چھپ کر رہتے اور عبادت کرتے رہتے۔ ان کو کبھی وہم بھی نہ آتا تھا کہ وہ وہاں سے نکل کر کہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اعراف 159۔ وہ یہ وہم بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ غار حرا سے نکلیں اور سارے بنی نوع انسان کو مخاطب ہو کر کہیں اے انسانوں، اے وہ تمام انسانوں، اے تمام بنی نوع انسان، انی رسول اللہ علیکم جمیعا،
میں تم سب کی طرف سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، کوئی ایک انسان بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ آپ کا منشا یہی تھا کہ پوشیدہ زندگی بسر کریں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہ چاہا اور آپ کو مبعوث فرما کر باہر نکالا، اور یہ عادت اللہ ہے کہ جو کچھ بننے کی آرزو کرتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں۔ اب ایک اور بات بھی پیش نظر رکھ لیں اچھی طرح، جو بننے کی آرزو کرتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں۔ اب اس میں گہری حکمت ہے، وہ آرزو ان کی نیت کو گندہ کر دیتی ہے، اور اپنی بڑائی کی آرزو ان کو ان ذمہ داریوں سے غافل کر دیتی ہے جو لوگوں کی خاطر انہیں قبول کرنی ہوتی ہیں۔ بس جماعت میں یہی حکمت کا نظام رائج ہے۔ دنیا میں اور کوئی ایسی جماعت نہیں جہاں یہ سلسلہ رائج ہو کہ جو شخص بھی اپنے لیے عہدے کی خواہش کرے اس کو ہمیشہ کے لیے عہدوں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جو شخص اپنے عہدے کے لیے کسی کو کہے کہ مجھے چن لو اور ثابت ہو جائے، اس کو آئندہ سے عہدوں کا نااہل قرار دے دیا جاتا ہے۔ اب یہ بات عجیب سی ہے، کیونکہ دنیا کی کسی ڈیموکریسی میں یہ نہیں ہے۔ ہر ڈیموکریسی میں عہدے کی خواہش اس شخص کے دل سے اٹھتی ہے جو کچھ بننا چاہتا ہے، اور جب وہ خواہش کرتا ہے تو پھر پروپیگنڈے کی بھی اجازت ہے، پھر وہ پارٹیاں بنتی ہیں جو پھر اس کو منتخب کرتی ہیں، اس کے ہم خیال لوگ اکٹھے کیے جاتے ہیں، تو اس کو ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ مگر اس ڈیموکریسی ہی میں برق خرمن موجود ہے، وہ آگ موجود ہے جو خرمن کو جلا دیا کرتی ہے۔ اس لیے دنیا میں کہیں بھی کوئی ڈیموکریسی نہیں سوائے جماعت احمدیہ کے۔ جس کو سچی ڈیموکریسی کہتے ہیں وہ جماعت احمدیہ کے سوا دنیا کی کسی جماعت کو نصیب نہیں، خواہ وہ سیاسی جماعت ہو خواہ مذہبی جماعت ہو۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس ڈیموکریسی کا جو جماعت احمدیہ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ جو بھی عہدے کی خواہش کرے گا وہ اس عہدے کا نااہل۔ اب افغانستان پر نظر ڈال لیں یا پاکستان پر، دیکھیں عہدوں کی خواہشوں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ ساری تباہی پاکستان پر خصوصیت کے ساتھ عہدوں کی خواہش کی وجہ سے، اور یہی دوڑ ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے کچھ نصیب ہو، اور اس دوڑ نے سارے ملک کو گندا کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کا سلسلہ چنا ہے اس میں ہم سب کے لیے ہمیشہ کے لیے سبق ہے۔ انبیاء کو چننے کے طریق نے ہی دنیا کی عظیم الشان رہنمائی فرمائی ہے، جو کوئی دنیا کا فلسفی رہنمائی نہیں کر سکتا تھا، نہ کر سکا ہے۔ آپ کو مبعوث فرما کر باہر نکالا، یہ عادت اللہ ہے کہ جو کچھ بننے کی آرزو کرتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں، اور جو چھپنا چاہتے ہیں ان کو باہر نکالتا ہے، اور سب کچھ بنا دیتا ہے۔ بس یقیناً سمجھو کہ میں بھی تنہائی کی زندگی کو پسند کرتا ہوں۔ اب جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر سارے بوجھ ڈال دیے گئے تھے، اس وقت بھی آپ کے دل کا عالم یہ تھا کہ سب کے اندر رہتے ہوئے بھی تنہائی کو پسند کر رہے تھے۔ وہ زمانہ جو مجھ پر گزرا ہے اس کا خیال کر کے مجھے اب بھی لذت آتی ہے۔ کتنے مزے تھے کہ جب میں اکیلا رہا کرتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کسی کی ذمہ داری ادا نہیں کرنی تھی۔ اب دیکھو کیسا ہجوم خلائق ہو گیا ہے، مگر اب سوچتا ہوں پرانی باتیں تو بہت مزہ آتا ہے، کیسی پیاری زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں طبعاً خلوت پسند تھا، مگر خدا تعالیٰ نے مجھے باہر نکالا، اور پھر اس حکم کو میں کیوں رد کر سکتا تھا؟ میں اس نمود و نمائش کا ہمیشہ دشمن رہا، لیکن کیا کروں،
جب اللہ تعالیٰ نے یہی پسند کیا تو میں اس میں راضی ہوں اور اس کے حکم سے منحرف ہونا بھی پسند نہیں کر سکتا۔ اس پر دنیا کے جو جی میں آئے کہے، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کو جو بے نیازی پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، توکل کے نتیجے میں عطا ہوتی ہے، یہ پھر اسی کا ذکر فرمایا ہے کہ جو چاہے دنیا کہتی پھرے، مجھے اس کو پرواہ نہیں، مگر میرے دل کی وہی حالت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک اور عبارت ملفوظات جلد 4 صفحہ نمبر 7 طبع جدید سے لی گئی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور ہو کر آتے ہیں، وہ اس بات کے حریص اور آرزومند نہیں ہوتے کہ لوگ ان کے گرد جمع ہوں اور اس کی تعریفیں کریں۔ ہرگز ان کو کوئی حرص نہیں ہوتی، لوگ جمع ہوں، تعریفیں ہو رہی ہیں، ایک جم گھٹا بن گیا ہے، یہ دیکھو یہ بہت بزرگ آدمی ہے، بہت نیک انسان ہے۔ وہ دنیا سے الگ رہنے میں راحت سمجھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب معمور ہونے لگے تو انہوں نے بھی عذر کیا کہ اللہ مجھ پہ قتل بھی ہے، میرا بھائی مجھ سے بولنے میں بہتر ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ عذر تھا، اصل میں چاہتے نہیں تھے کہ ان پر ذمہ داری ڈالی جائے، ان کو دنیا میں بھیجا جائے، تو انہوں نے بھی عذر کیا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہا کرتے تھے، وہ اس کو پسند کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ خود ان کو باہر نکالتا ہے اور مخلوق کے سامنے لاتا ہے۔ ان میں ایک حیا ہوتی ہے۔ یہ حیا کا مضمون پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ اسی مضمون کے تعلق میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اور ایک انقطاع ان میں پایا جاتا ہے، چونکہ وہ انقطاع تعلقات صافی کو چاہتا ہے، اس لیے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک لذت اور سرور پاتے ہیں۔ حیا کیسی ہوتی ہے؟ حیا اس بات کی کہ ایسے لوگوں کو جب تعریف کی جائے تو وہ اندر ہی اندر دل میں بے حد شرم محسوس کرتے ہیں، خواہ وہ سچی تعریف ہو خواہ وہ جھوٹی تعریف کو تو وہ کراہت سے دیکھتے ہیں۔ ایسی بات جو میں موجود نہ ہو صاف کہیں گے غلط کہہ رہے ہو، مجھ میں نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ قابل تعریف باتوں میں ایسی باتیں بھی بعض دفعہ بیان کرتے ہیں جو انبیاء کے نزدیک قابل تعریف نہیں اور وہ نہیں ہوتی ان میں، لیکن لوگ کہتے ہیں تو کہتے ہیں غلط ہے، بالکل یہ بات نہیں ہے، مگر اپنی تعریف سے شرما جاتے ہیں۔ اور یہ وہ مضمون ہے جس کو حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ مخلوق کے سامنے خدا لاتا ہے حالانکہ وہ مخلوق سے شرما رہے ہوتے ہیں، اور یہاں شرمانا بدیوں کی وجہ سے نہیں، نیکیوں کی وجہ سے ہے۔ اب دیکھیں کتنا فرق ہے ان دو شرمانے کے انداز میں۔ ایک شخص کو اگر وہ بدیوں سے پر ہو اور اسے باہر لا کر ننگا کیا جائے، دیکھیں کتنا شرمائے گا۔ انبیاء کا حال بالکل جدا گانا ہے۔ وہ جب خدا کے حکم پر باہر نکلتے ہیں تو بے حد شرماتے ہیں، کنواری دلہن سے بھی بڑھ کر شرماتے ہیں کہ اب تو میری خوبیاں ظاہر کی جائیں گی، مجھے لوگوں کے سامنے ان معنوں میں ننگا کیا جائے گا کہ میرے سارے چھپے ہوئے ہنر اور خوبیاں اور حسن یہ ان پر ظاہر کر دیے جائیں گے، اور ایسا ہی اللہ کرتا ہے۔ اور ایک انقطاع ان میں پایا جاتا ہے، چونکہ وہ انقطاع تعلقات صافی کو چاہتا ہے، اس لیے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک لذت اور سرور پاتے ہیں۔ تعلقات صافی کیا ہوئے؟ ایسے تعلقات جن پہ دنیا کی نظر ہی نہیں۔ انسان جس سے محبت رکھتا ہے اور حقیقی محبت رکھتا ہے، اس سے تعلق
اور اس سے تنہائی اور خلوت کے دوران ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کوئی اور بھی اسے دیکھ رہا ہو، صرف وہ ہو، اس کا محبوب ہو، بس یہی اس کی زندگی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون کو بیان فرما رہے ہیں، تعلقات صافی کو چاہتا ہے، اس میں کسی غیر کی آمیزش نہ ہو۔ وہ انقطاع تعلقات صافی کو چاہتا ہے، اس لیے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک لذت اور سرور پاتے ہیں، لیکن وہی انقطاع اور صفائی قلب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کو پسندیدہ بنا دیتی ہے۔ اب جتنا وہ زیادہ علیحدگی میں محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو اتنے ہی پیارے لگتے ہیں کہ دنیا سے بے نیاز، قطع نظر اس کے کہ کوئی ان کی حسن کو جانتا ہے نہیں، مجھ پر ہی اپنا حسن کھول رہے ہیں اور میری ہی خاطر فدا ہیں، میرے لیے وقف ہیں۔ چنانچہ یہ انقطاع ان کو اور بھی زیادہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ بنا دیتا ہے، اور وہ ان کو اصلاح خلق کے لیے برگزیدہ کر لیتا ہے۔ اس انقطاع کے باعث یہ جانتے ہوئے کہ اپنے نفس کی ان کو ادنا بھی حاجت نہیں ہے، کسی نفسانی خواہش کو ظاہر کرنے کی، کسی نفسانی خواہش کی خاطر یہ کچھ بھی نہیں چاہتے، صرف میرے لیے ہے۔ جب میرے لیے چاہتے ہیں تو پھر لازماً اللہ جانتا ہے کہ میری مخلوق کا سب سے زیادہ حق یہی ادا کر سکیں گے۔ یہ ہے ان کو نبی بنانے کی مصلحت۔ وہ ان کو اصلاح خلق کے لیے برگزیدہ کر لیتا ہے۔ برگزیدہ کا ایک عام مفہوم یہ ہے، بزرگ انسان وہ بڑا برگزیدہ آدمی ہے، مگر یہاں اصلاح خلق کے لیے برگزیدہ کر لیتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا اتنا بنا لیتا ہے کہ اصلاح خلق کے دوران بھی وہ خلق کے نہیں، میرے ہی بنے رہتے ہیں۔ ان معنوں میں وہ برگزیدہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اصلاح خلق کے دوران یہ بھی تو ممکن ہے کہ رفتہ رفتہ تعلق رسول اللہ سے ٹوٹ کر یا کچھ مدھم ہو کر بنی نوع انسان کی طرف منتقل ہوتا رہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان کا تعلق مجھ سے تربیت کے دوران، بنی نوع انسان کی تربیت کے دوران کم نہیں ہوگا، بڑھتا ہی چلا جائے گا، کیونکہ وہ جو تکلیف ہو رہی ہے ان کو وہ اور زیادہ میری طرف کھینچے گی۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ جملے بہت ہی گہرے مضمون کے حامل ہیں۔ وہ ان کو اصلاح خلق کے لیے برگزیدہ کر لیتا ہے، جیسے حاکم چاہتا ہے، یعنی کوئی حاکم دنیا کا، جیسے حاکم چاہتا ہے کہ اسے کارکن آدمی مل جاوے، اور جب وہ کسی کارکن کو پا لیتا ہے تو خواہ وہ انکار بھی کر دے مگر وہ اسے منتخب کر ہی لیتا ہے۔ دنیا میں بھی اگر کسی حاکم کو ایسا آدمی مل جائے کہ اس کو عہدے سے کوئی لگن نہ ہو اور عہدے سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہو، تو اس کو پکڑ لے گا کہ تمہیں تو مجھے چاہیے، اس لیے میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، تمہیں مجبور کروں گا کہ تم یہ عہدہ سنبھالو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو مامور کرتا ہے وہ ان کے تعلقات صافیہ اور صدق و صفا کی وجہ سے انہیں اس قابل پاتا ہے کہ انہیں اپنی رسالت کا منصب سپرد کرے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر ایک قسم کا جبر کیا جاتا ہے۔ اللہ جبر بھی کرتا ہے تو اپنے پیارے بندوں پر، مگر ایک قسم کا جبر جو ہے اس نے اس مضمون کو نرم کر دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر ایک قسم کا جبر کیا جاتا ہے، وہ کوٹریوں میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں اور اسی میں لذت پاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی کو ان کے حال پر اطلاع نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ جبراً ان کو کوٹری سے باہر نکالتا ہے، پھر ان میں ایک جذب رکھتا ہے اور ہزارہا مخلوق تباً ان کی طرف چلی آتی ہے۔ یہی واقعات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں
ملتے ہیں، آپ کے صحابہ کی روایات میں ملتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ریتی چھلے میں جا رہے تھے، جو قادیان میں ایک کھلی ریتلی جگہ تھی۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس شاخ کا ایک جم گھٹا تھا، آگے پیچھے دوڑی پھرتے تھے، اور ایک عجیب منظر تھا ان کے عشق کا اور ان کی فدائیت کا۔ تو ایک سکھ نکلا ہے وہاں سے، انہوں نے کہا غلام احمدہ تو وہی ہے نا جنہوں تیرا پیو میرے نال چھوٹے ہوندے کلن واسطے ڈا دیا کرتا سی۔ بلے بلے کیا زمانہ آ گیا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ تمہارا باپ مجھ سے کشتی کروایا کرتا تھا، اور یہ اس نے نہیں بتایا کہ کون گرایا کرتا تھا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام بھی گراتے ہوں گے، ورنہ وہ کہتا میں تمہیں ٹالیا کرتا سی، بالکل نہیں کہا۔ ہن دیکھو بھی ہے لوگ سارے بندے تیرے نال لٹھی پھر دے، ان کی ہمیشہ مسیح علیہ السلام کو کوئی بھی پرواہ نہیں تھی، کون لٹھی پھر دے کیوں لٹھی پھر دے، آپ کو تو تنہائی چاہیے تھی۔ مگر یہی واقعہ ہر نبی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ دہراتا رہتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ مجھے اختیار دے، یہ ملفوظات جلد 1 صفحہ 310-311 طب جدید سے لیا گیا ہے اقتباس۔ اگر خدا تعالیٰ مجھے اختیار دے کہ خلوت اور جلمت میں سے تو کس کو پسند کرتا ہے، تو اس پاک ذات کی قسم ہے کہ میں خلوت کو اختیار کروں۔ اس سارے کاروبار کے باوجود جہاں تک میرے دل کی تمنا ہے میں خلوت ہی کو اختیار کروں۔ مجھے تو کشاں کشاں میدان عالم میں اسی نے نکالا ہے۔ کشاں کشاں جیسے کھینچ کھینچ کے نکالا جاتا ہے۔ جو لذت مجھے خلوت میں آتی ہے اس سے بجوز خدا تعالیٰ کے کون واقف ہے؟ میں قریب 25 سال تک خلوت میں بیٹھا رہا ہوں، اور کبھی ایک لہجے کے لیے بھی نہیں چاہا کہ دربار شہرت میں کرسی پر بیٹھوں۔ مجھے طبعاً اس سے کراہت ہے کہ لوگوں میں مل کر بیٹھوں، مگر امر عامر سے مجبور ہوں۔ اب جتنی روایتیں ملتی ہیں آپ کو کہ کس طرح حضرت مسیح علیہ السلام مل کر بیٹھا کرتے تھے، یہاں تک کہ کھانا بھی باہر کھاتے رہے، اس سے اندازہ کریں کہ کتنی مشکل تھی یہ بات۔ لیکن رضائے باری تعالیٰ، اللہ کا حکم ہے، اس وقت بھی ایک تکلیف کی حالت ہوتی تھی آپ کی، اور ہنسی خوشی برداشت کرتے تھے، یہاں تک کہ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ جب مل کے بیٹھتے تھے تو ہمیشہ ہنستے کھیلتے خوشیوں کے ساتھ۔ مجال ہے جو کسی کو ذرا بھی احساس ہو کہ اندر سے یہ شخص کتنی کوفت قبول کر رہا ہے اپنے لیے، کتنی مشکل میں سے گزر کر یہ ہمارے دل رکھ رہا ہے، مگر رضائے باری تعالیٰ، اللہ نے حکم دیا تھا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں۔ مجھے طبعاً اس سے کراہت ہے کہ لوگوں میں مل کر بیٹھوں، مگر امر عامر سے مجبور ہوں۔ فرمایا میں جو باہر بیٹھتا ہوں یا سیر کرنے جاتا ہوں اور لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے امر کی تعمیل کی بنا پر ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو اپنے نشانات براہین احمدیہ میں لکھے تھے، ان میں سے 100واں نشان جو براہین احمدیہ کی پیشگوئی ہے، اس کے صفحہ 241 میں درج ہے۔ اس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ تمہیں میرے ماضی کے حالات کا پتہ نہیں، کیا حالات تھے، اور انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا تھا کہ تمہیں میں ضرور باہر نکالوں گا۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس وقت اس کا مضمون سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تنہا پسند علیحدگی میں بیٹھے ہوئے، اور
یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اتنی شہرت دے گا، مگر خدا تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اس شہرت کے لیے پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی، ساری تنبیہات موجود تھیں۔ جب وہ وقت آنا تھا اس وقت یاد آتا کہ اللہ تو 25 سال پہلے مجھے یہ سب کچھ بتا چکا تھا۔ اس مضمون کو آپ یوں بیان فرما رہے ہیں، براہین احمدیہ کی وہ پیشگوئی ہے جو اس کے صفحہ 241 میں درج ہے، اور پیشگوئی کی عبارت یہ ہے: لا تیأس من روح اللہ، الا ان روح اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب، یاتیک من کل فج عمیق، یاتون من کل فج عمیق، ینصرک اللہ من عندہ، ینصرک رجال نوحی الیہ من السماء، ولا تصائر لخلق اللہ ولا تسم من الناس۔ دیکھو صفحہ 241، براہین احمدیہ، مطبوعہ 1881۔ 82 میں پہلا ماموریت کا الہام ہوا ہے آپ کو، اور مسیح اور مہدی کے منصب پر فائز ہونا بہت بعد کا واقعہ ہے۔ 1899 میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بطور مہدی بیعت لینے کی اجازت فرمائی ہے، تو یہ اس سے بہت پہلے کے واقعات ہیں۔ براہین احمدیہ جو چھپی تھی اس میں گویا ان سب باتوں کی پہلے سے پیشگوئی موجود تھی۔ فرماتے ہیں براہین احمدیہ، مطبوعہ 1881 و 82، مطبعہ سفیر ہند پریس، امرتسر۔ ترجمہ، یہ ترجمہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنا ہے۔ خدا کے فضل سے نومید مت ہو، اور یہ بات سن رکھ کہ خدا کا فضل قریب ہے۔ خبردار ہو کہ خدا کی مدد، خبردار ہو کا مطلب ہے اس بات پر گواہ بن جاؤ، متنبع ہو جاؤ، اس بات متنبع نہیں، اس بات پر گواہ بن جاؤ، اس کو اچھی طرح پلے باندھ رکھو۔ اس کے لیے لفظ سے خبردار استعمال ہوا کرتا ہے۔ خبردار بعض دفعہ خطرناک چیزوں سے بچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اچھی چیزوں کو توجہ سے، غور سے دیکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کا یہ موقع ہے، فرمایا خبردار ہو کہ خدا کی مدد قریب ہے، وہ مدد ہر ایک راہ سے تجھے پہنچے گی، اور ہر ایک راہ سے لوگ تیرے پاس آئیں گے، اور اس کثرت سے آئیں گے کہ وہ راہیں جن پر وہ چلیں گے عمیق ہو جائیں گی، ان پر گڑے پڑ جائیں گے۔ خدا اپنے پاس سے تیری مدد کرے گا، تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں میں ہم القاء کریں گے، مگر چاہیے کہ تو خدا کے بندوں سے جو تیرے پاس آئیں گے بدخلقی نہ کرے، اور چاہیے کہ تو ان کی کثرت دیکھ کر ملاقاتوں سے تھک نہ جائے۔ اس پیشگوئی کو آج 25 برس گزر گئے جب یہ براہین احمدیہ میں شائع ہوئی تھی۔ مجھے یہ پڑھتے ہوئے ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یہ تنبیہ کہ تھک نہ جائے، یہ ملاقاتوں کے دوران یاد آتی ہے۔ خصوصاً جلسے کے بعد جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں لازم ہے کہ ہر ملاقاتی سے بشاشت سے ملا جائے، اور ان کے توقعات کو بھی پورا کیا جائے، اور جتنا ملاقاتیں تھکاتی ہیں اتنا سارا جلسہ نہیں تھکاتا، کوئی تصنیف کا کام نہیں تھکاتا۔ میں اپنے بچوں کو بعد میں کہا کرتا ہوں کہ اب میں آرام سے بیٹھا ہوں، اب مجھے کھانا دو، مجھے پتہ لگے کہ سکون کیا ہوتا ہے، اور جن سے مل رہا ہوتا ہوں ان کی جدائی کا غم بھی ہو رہا ہوتا ہے، یہ بھی افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جلدی ملاقات ختم کر رہا ہوں، یہ بھی کہیں بدخلقی نہ ہو۔ ان کو تسلی دیتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ بہت مجبوریاں ہیں، وقت تھوڑا ہے، اس لیے آپ کو رخصت کرنا بھی میری ایک مجبوری ہے، اور یہ بھی سچ ہے۔
یہ عجیب سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کی خاطر جو آپ کام کرتے ہیں ان میں بین ہی وہی مضمون جو پیاروں سے ملنے کا ہے آپ کے دل پر جاری بھی ہو جاتا ہے. ان سے ملنے کی محبت، اس کی خوشی، ان کی جدائی کا غم، لیکن وہ بوجھ جو دل پر ساتھ ساتھ پڑ رہا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مسیح علیہ السلام کو اس کی خبر دے دی تھی. اور بین ہی یہی حال حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا تھا. بے انتہا بوجھ اٹھائے ہیں، اتنا کہ ہم آج ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کھانا ان کے لیے خود لے کے آنا، آنے والے کو پوچھنا، اس کو عزت سے بٹھانا، اور پھر بہت لمبا عرصہ تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام گھر سے کھانے لا کر ان کو پیش کرتے رہے. اب یہ بتائیں کہ یہ ایک نبی سے کم کس کا حوصلہ ہو سکتا ہے جو للہ انقطاع اختیار کر چکا ہو، صرف اس کو یہ توفیق مل سکتی ہے. اب لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے نشان ڈھونڈتے پھرتے ہیں، گدھے مولوی. ان کو کیا پتہ کہ انقطاع ہوتا کیا ہے؟ ان کو کیا پتہ کہ رضائے باری تعالیٰ کے نتیجے میں کیسے کیسے متضاد حالات سے انسان گزرنا پڑتا ہے، اور دونوں متضاد حالات بیک وقت سچے بھی ہوتے ہیں. یہ کیفیتیں انبیاء کی کیفیات ہیں، اور دنیا کے جہلاء ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. مگر ذرا بھی آنکھیں کھول کر دیکھیں تو ان کو یقین ہو جائے کہ یہ شخص جس کے حالات ہیں یہ لازماً اللہ کا برگزیدہ نبی ہے، اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتا. غرض کچھ بھی نہیں تھا، اور میں صرف ایک احد من الناس تھا اور محض گمنام تھا. اتنا اقتباس پڑھ کر میں اس مضمون کو ختم کرتا ہوں، اور یہاں سے نشان ڈال لیں. آئندہ سے اسی سے آگے بات چلائیں گے انشاءاللہ. میں احد من الناس تھا. لے لیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ایک اعلان کرنا ہے. میں نے ایک گزشتہ خطبے میں اعلان کیا تھا کہ جب مغرب کی نماز کا وقت 4:30 ہو جائے گا، اس وقت جمعے کے اختتام کے وقت عصر کا وقت شروع ہو چکا ہوگا. اس لیے جب تک 4:30 سے واپس وقت اوپر نہیں جاتا، اس وقت تک آئندہ عام نمازیں نہیں مگر جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز ساتھ پڑھی جایا کرے گی. آج بھی ایسا ہی ہوگا.
لیکن یاد رکھیں کہ جمعے کی 2 سنتیں فرض ہیں، کم از کم 2 سنتیں، اس لیے امید ہے آپ ویسے ہی سنتیں پڑھ چکے ہوں گے، مگر اگر کسی نے نہ پڑھی ہوں تو وہ تکبیر کے دوران ہی جلدی جلدی سنتیں ادا کر لے، تاکہ جو پہلی 2 سنتوں کا فریضہ ہے یہ پورا ہو جائے، ورنہ عصر جمع ہو جائے گی تو پھر مغرب تک سنتیں ادا کرنے کا وقت ہی کوئی نہیں رہتا، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد مغرب تک پھر کوئی نماز بھی نہیں ہونی چاہیے. سمجھ گئے ہیں نا؟ اب چلیے تیاری کریں.